سامعین، احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بدنام زمانہ، کذاب اور مکار کتاب حسام الحرمین صرف رضا خانیت فرقے کے لیے نہیں بلکہ بریلوی دھرم کے مولوی اور مناظرین کے لیے بھی گلے کی ہڈی اور موت سے بدتر بن گئی ہے۔ اس کتاب میں احمد رضا خان کا جھوٹ جو اس کذاب نے اکابرین اہل سنت دیوبند کی طرف منسوب کیا ہے، پوری بریلویت کا جینا حرام کر دیا ہے۔ آگے سنیے کس طرح پوری بریلویت حیران و پریشان ہے حسام الحرامی پن کی کتاب سے۔ بولیے حضرت، یہ ہاں میں نے حسام الحرمین خریدی ہوئی ہے۔ حسام الحرمین جو دونوں میں ہے، عربی میں اور اردو میں، دونوں میں، حسام الحرمین تمہید ایمان ہے نا حضرت؟ آواز صاف نہیں آ رہی ہے تمہاری۔ ابھی آ رہی ہے حضرت؟ بولو، زور سے بولو۔ جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے حسام الحرمین خریدی ہوئی ہیں، حسام الحرمین ما تمہید ایمان۔ اس میں حضرت ایک بات لکھی ہے جو دیوبندی حضرات ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گنگوہی کا فتویٰ جو ممبئی وغیرہ میں بہارا مہارت کے چھپا ہے، صاف لکھ گیا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے اور تشریح کرے کہ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا اور یہ بڑا عیب اسے صادر ہو چکا، تو اسے کفر بالائے طاق گمراہ درکنار فاسق بھی نہ کہو۔ تو یہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ فتویٰ کہاں ہے؟ تھوڑا میں نے نہیں دیکھا ہے جی، تو اسے کافر بھی نہ کہو جو بالفعل جھوٹ خدا کو جھوٹا بولتا ہے، اس پہ تو تکفیر ہے حسام الحرمین میں۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتویٰ ہے، تو یہ فتویٰ کہاں ملتا ہے؟ گنگوہی صاحب نے کون سی کتاب میں لکھی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اب وہ گنگوہی کے فتوے کو میں کیا جانوں، اس ٹائم فتویٰ شائع تھا، اس پر فتویٰ ہوا، اعلیٰ حضرت نے اس پر فتویٰ دیا، تمام علماء حرمین شریفین نے اور ہندوستان کے 350 علماء نے فتویٰ دیا اس کے خلاف۔ لیکن یہ دیوبندی کو کہیں گے تو وہ کہیں گے بھائی اگر فتویٰ ہے تو پھر فتویٰ دکھاؤ جس میں احمد رضا خان صاحب نے ہمارے جو اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے نا، تو وہ فتویٰ تو ہوگا، وہ فتویٰ کہاں ہے؟ اور آپ کی وہ ایک انٹرویو بھی بھیجی انہوں نے جس میں آپ یہ اعتراف ہے کہ ہمیں یہ فتویٰ نہیں ملتا ہے۔ رشید احمد گنگوہی اس نے وقوع قسم کے معنی درست بتائے، اللہ پہ جھوٹ کا داغ لگایا، اور وہ تو فتویٰ ان کا نہیں ملتا ہے، لیکن براہین قاطعہ پر تقریر ہے رشید احمد گنگوہی صاحب کی۔ مل گیا ہے، وہ گئے ہوئے ہیں بغداد شریف، مولانا عمران برکاتی، ان کے موبائل میں ہے فتویٰ۔ اچھا، ان کے جب آ جائیں گے تو ہاں تم لے لینا ان سے۔ حضرت بلکہ یہاں پر جو لکھا ہے وہ ممبئی وغیرہ میں بہارا مہارت کے چھپا ہے، تو وہ موبائل میں کہاں سے ہے گا؟ یہ مجھے نہیں معلوم ہے بمبئی میں کہاں پر ہے۔ آ جائیں گے تو ان سے فتویٰ وہ لے لینا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ نور العرفان کی عبارت پیش کرتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے نبی کا مخالف سے بے سند اور بے دلیل ہی صرف خاکہ کرتا ہے، تو یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں ایسا۔ تم آ جاؤ میرے پاس، تب میں سمجھا دوں گا۔ اچھا، فون پہ نہیں ہو پائے گی سب بات۔ تو وہی حضرت آپ جو بول رہے تھے کہ یہ فتویٰ ہمیں نہیں ملتا ہے، تو پھر وہ عمران صاحب کے پاس فتویٰ مل گیا، تلاش کیا تو مل گیا وہ۔ اچھا، کہاں پر ہے؟ تھوڑا بھیج دیجیے مجھے۔ تو مولانا عمران برکاتی بغداد شریف گئے ہوئے ہیں، جب آ جائیں گے تو رابطہ کر لینا۔ جی حضرت، آپ بھیجیں گے نا، کیونکہ میں ابھی آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ ابھی آپ دیوبندیوں کو اگر ہم دکھائیں گے بھائی عمران صاحب کے پاس، تو آنے دو نا، کہاں ہے مولانا عمران برکاتی کو آنے دو۔ حضرت وہ تو ہمیں پوچھیں گے نا کہ کہاں ہے بھائی، ہم تمہارے مولوی کو چھپتی آ رہی ہے، تو پھر بھائی 100 سالوں سے نہیں ملا اور ابھی مل گیا عمران صاحب جو بغداد میں گئے ہوئے ہیں، تو پھر ہم اس کو کہاں سے مان لیں؟ آنے دو ان کو، آنے دو، تم کو بھیج دیں گے۔ اچھا جی حضرت، وہ تو پوچھیں گے، ہم ان کو کیا کہیں یہ بتا دیں آپ۔ جی، کیا نام ہے، علامہ صغیر جوخن پوری صاحب بھاگ گئے حضرت، کٹ کر دیا علامہ جوخن پوری صاحب نے۔ 100 سالوں سے تلاش کر رہے، 100 سالوں سے بھی ملا اور عمران صاحب کے پاس بغداد میں مل گیا، یعنی یہ فتویٰ ممبئی وغیرہ میں چھپ رہا ہے اور ان کو فتویٰ ملا کہاں؟ بغداد میں۔ جی، جاہل قوم ہے یہ اپنی جماعت کا مناظر بنا بیٹھا ہے کہ دیکھو میں مناظر ہوں،
اور یہ مناظر بیچارے بنا بیٹھا ہے. جی 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 اب دیکھو کیسے کھول کر کے مطیع الرحمان کے بازو میں بیٹھ کر جو ہے طاہر گیاوی کے جو ان کی جو جلال تھا طاہر گیاوی رحمہ اللہ کا، تو اس جلال کو دیکھ کر اور اس جلال کے جو ہے پاس آتے ہوئے یہ صغیر احمد جوکن پوری اس انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ بھائی ہمیں وہ فتویٰ نہیں ملتا ہے. اور جب ہم پوچھ رہے ہیں کہ حضرت فتویٰ کہاں ہے تو بغداد میں ہے. بغداد میں ہے. ماشاء اللہ کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اس نے، دیکھو ہے.